ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى۔ تو پروفیسر ابو سفیان اصلاحی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، معروف علمی شخصیت ہیں، آپ سب حضرات سے واقف ہیں اور ان کے تعارف کی زیادہ حاجت نہیں ہے، خود اپنا تعارف ہے۔ 2016 میں غالباً توضیحات فکر فراہی کی جب رونمائی ہوئی تھی تو پروفیسر صاحب نے اس کی بھی صدارت فرمائی تھی۔ مولانا خالد مسعود صاحب سے دیرینہ تعلق ہے اور بے شمار ملاقاتیں ان کی ہوئیں۔ تو اب میں درخواست کروں گا جناب اصلاحی صاحب، پروفیسر ابو سفیان اصلاحی صاحب سے کہ وہ اظہار خیال فرمائیں۔ منتظمین سے وہ ہمارے عزیز دوست حسان عارف صاحب سے شکایت، کیونکہ ظاہر ہے کہ میں یہ قیلولہ کا میرا ٹائم ہوتا ہے، میں بہت پہلے اٹھتا ہوں اور میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ میری دوسری تقریر آپ رکھیے گا، لیکن بہرحال چونکہ خالد مسعود صاحب کا مسئلہ ہے تو مجھے سب کچھ گوارا ہے، اور سب سے پہلے شعر پڑھنا چاہتا ہوں۔ جن کو تکتے تھے ملائک بھی نگاہ رشک سے، جن کو تکتے تھے ملائک بھی نگاہ رشک سے، وہ تراشیدہ گوہر بھی تھے صف اسلاف میں۔ خالد مسعود صاحب کے بارے میں کہنا چاہوں گا کہ وہ تراشیدہ گوہر تھے، اور جن لوگوں نے اسے تراشیدہ تھا، ظاہر ہے کہ وہ مکتب فراہی ہے، اور مکتب فراہی میں دو نام خاص طور سے بنیادی ہیں۔ ایک تو مکتب فراہی کے مؤسس مولانا حمید الدین فراہی صاحب اور مولانا امین احسن اصلاحی صاحب۔ ظاہر ہے کہ یہ دونوں شخصیتیں عالمی اسلام کی بڑی شخصیات میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور ان لوگوں نے انہیں تراشیدہ، انہیں بنایا، اور انہیں ایک اسکالر کی حیثیت سے، ایک اسلامک کے عالم کی حیثیت سے منظر عام پر لے آئے۔ اور خالد مسعود صاحب کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ خالد مسعود صاحب کو ہندوستان میں شاید یہ پہلا شخص ہوں کہ جن کو متعدد بار نہ صرف دیکھنے کا شرف حاصل ہوا بلکہ نہ جانے کتنی گھنٹے ان کی باتوں کے سننے کا بھی مجھے شرف حاصل ہوا ہے۔ اور جب بھی امین احسن اصلاحی صاحب کی خدمت میں حاضری دیتا تھا تو خالد مسعود صاحب بھی ساتھ ہوتے تھے، اور خالد مسعود صاحب کے علاوہ کوئی اور ساتھ نہیں ہوتا تھا۔ اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مولانا امین احسن اصلاحی صاحب اگر کسی پر اعتماد کرتے تھے، کسی پر ٹرسٹ کرتے تھے، یا ان کا کوئی اکیڈمک ایڈوائزر تھا، تو خالد مسعود صاحب سے میں جہاں تک سمجھتا ہوں۔ اور خالد مسعود صاحب کی اہمیت بتانے کے لیے چند کلمات اور کہنا چاہوں گا۔ ظاہر ہے کہ ہم سب جمال الدین افغانی سے واقف ہیں، اگر ان کے شاگرد شیخ محمد عبدہ نہ ہوتے تو نہ تو ان کا جو مجلہ العرق الوثقی تھا وہ نکلتا، اور نہ ان کی فکر کی وہ تشہیر اور تفصیل ہوتی۔ اسی طریقے سے اگر رشید رضا نہ ہوتے تو میں سمجھتا ہوں کہ شیخ محمد عبدہ کے جو قرآن دروس تھے اس کو نہ تو کوئی ترتیب دیتا، اور نہ تفسیر منار سے ہم مستفید ہوتے ہمارے سامنے آتے۔ اسی طریقے سے علامہ شبلی کے بہت ہی مایہ ناز، معروف، مشہور شاگرد عظیم علامہ سید سلیمان ندوی اگر نہ ہوتے، میں تفسیر میں نہیں جاؤں گا، صرف اتنی بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو سیرت النبی تھی اس کی تکمیل بڑی مشکل ہو جاتی۔ اور اسی سلسلے کی ایک کڑی ہماری خالد مسعود صاحب بھی تھے۔ اگر خالد مسعود صاحب کا تلمذ امین احسن اصلاحی صاحب کو نہ ملتا
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی بہت سی ساری جو علمی فکری کاوشیں تھی، جو ان کے فکری اجتہادات تھے، جو ان کی فکری بازیافت تھی، وہ بہت ساری چیزیں منظر عام پہ نہ آتی. یہ بات میں نے اس لیے کہی ہے. لیکن ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ خالد مسعود کی جو شخصیت کو شخصی اعتبار سے میں نے دیکھا ہے، ذاتی اعتبار سے جو میں نے دیکھا ہے، کہ دیکھیے قرآن میں آیا ہے کہ انما اخشى اللہ من عبادہ العلماء، کہ جو صحیح معنوں میں اسکالر ہوتے ہیں، محقق ہوتے ہیں، ادیب ہوتے ہیں، سیرت نگار ہوتے ہیں، ان کا خشیت ہوتی ہے. جہاں علم کے ساتھ خشیت نہ ہو تو وہ ادیب اور اسکالر جو ہے وہ ابلیس بن جاتا ہے. کہتے ہیں اسے ہم علماء میں شمار نہیں کریں گے. تو خالد مسعود کی شخصی جو امتیاز تھا، ان کے علم کے ساتھ ساتھ ان کے یہاں خشیت بھی تھی، انکسار بھی تھا. ان گویا قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ علم انسان کو جھکاتا ہے. اگر کوئی علم انسان کو جھکاتا نہیں، اٹھاتا ہے اور سینہ وہ تانتا ہے، تو یوں سمجھیے کہ وہ ابلیس بن جاتا ہے. اور ابلیس کی صاحب علم تھا. مولانا امین احسن اصلاحی صاحب کے بارے میں یہاں یہ کہنا چاہوں گا تدبر کے حوالے سے. تدبر کی جب وہ 17 سال کے بعد رفاقت ٹوٹتی ہے تو اس طریقے سے امین احسن اصلاحی کو بڑی تنہائی کا احساس ہوتا ہے، بڑے اکیلے پن کا احساس ہوتا ہے. تو اس تنہائی کو، ان کے اس اکیلے پن کو، بلکہ ان کے اس کہیے کہ ان احساس سے تنہائی کو جس شخص نے توڑا ہے، اور مولانا امین احسن اصلاحی کا ایک اکیڈمک رفیق جو بنا ہے، ان کی رفاقت جو ہوئی ہے وہ خالد مسعود صاحب سے ہوئی ہے. اور میں یہ بتاؤں کہ جب وہ اپنی بیٹی کے پاس گاؤں میں چلے گئے تھے، اپنی بیوی کے پاس گاؤں میں چلے گئے تھے، اور ظاہر ہے کہ وہاں پہ مولانا لکھا کہ کیڑے ہوتے تھے. اگر لالٹین جلائی تو دنیا بھر کے طرح طرح کے کیڑے آ کے وہاں طواف کرتے تھے، اس میں لکھنا، اس میں پڑھنا. وہاں کے گاؤں کے ٹیچر کا ذکر کیا ہے. ان ساری چیزوں کو ذکر کرتے ہوئے ایک بڑی اہم ترین چیز جس کا وہ ہمیشہ رونا روتے تھے. ظاہر ہے کہ لاہور ایک علمی شہر ہے، وہاں نہ جانے کتنے خطبخانے ہیں، کتنی لائبریریز ہیں، کتنے علمی مراکز ہیں، لیکن وہاں پر ان کے پاس سورسز نہیں تھے، وہاں پر ان کے پاس مصادر نہیں تھے، وہاں پر ان کے پاس مراجع نہیں تھے. تو ان مراجع کو سپلائی کرنے والے اور ان مصادر تک رسائی کروانے والے یہ خالد مسعود صاحب تھے. یہ اتنی بڑی، میں سمجھتا ہوں کہ تدبر کی ترتیب کے سلسلے میں، تدبر کی تکمیل کے سلسلے میں، اختتام میں سلسلے میں اگر کسی کا بہت ہی مین کانٹریبیوشن ہے اور بہت ہی بنیادی اس کا حصہ ہے تو خالد مسعود صاحب کا ہے. اگر خالد مسعود صاحب نہ ہوتے تو جن مولانا کو کتابوں کی اس گاؤں میں ضرورت تھی، یہاں پر وہ کچھ کنسلٹ کرنا چاہتے تھے، کچھ چیزوں کے بارے میں دیکھنا چاہتے تھے، ان ساری چیزوں کو، ان ساری اکیڈمک سہولیات کو خالد مسعود صاحب مولانا امین احسن اصلاحی صاحب کو سونپتے تھے، لے کر جاتے تھے. تو اب دوسری ایک بات کہنا چاہوں گا، شاید یہ بات بہت عام نہیں ہے اور خود خالد مسعود صاحب نے کبھی اپنی زبان سے دبتے ہوئے بھی یہ بات نہیں کہی ہے کہ جب کہیں تدبر میں مولانا امین احسن اصلاحی کی گاڑی پھنستی تھی یا یوں کہیں کہ گاڑی کہیں رکتی تھی تو جس طریقے سے شبلی کی گاڑی پھنستی تھی، شبلی کی گاڑی رکتی تھی سیرت کی ترتیب کے وقت تو مولانا فراہی سے رجوع کرتے تھے، اسی طریقے سے امین احسن اصلاحی صاحب اپنے شاگرد عزیز خالد مسعود سے رجوع کرتے تھے. تو یہ جانیے، بلکہ میں تو یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ وہ ہمارے کہاں کہاں تحریریں ہیں، کہاں کہاں ان کا قدم، ان کی تحقیقات ہیں، آج ہم بتا نہیں سکتے ہیں. وہ ابوالکلام آزاد جانتے تھے یا عبدالسلام ندوی جانتے تھے. اسی طریقے سے تدبر کی 9 جلدوں میں خالد مسعود کی کہاں کہاں تحریریں ہیں، کہاں کہاں ان کی آراء ہے.
کہاں کہاں ان سے استفادہ کیا گیا ہے، یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے، لیکن ہمارے پاس دلائل نہیں ہے، ہمارے پاس قرائن نہیں ہے کہ ان کو ہم لکھ سکتے ہیں۔ لیکن میں اعتماد کے ساتھ یہ جانتا ہوں، مولانا امین احسن اصلاحی صاحب نے مجھ سے خود یہ فرمایا کہ جب مجھے ضرورت ہوتی ہے تدبر کے حوالے سے تو ان ضروریات کی تکمیل کرنے والے میری ساجد عزیز خالد مسعود صاحب ہیں۔ اسی طریقے سے اور بھی باتیں ذکر آئی ہیں۔ آپ یہ بتائیے کہ جو مولانا حدیث کے دروس دیتے تھے، جو لیکچرز دیتے تھے، ظاہر ایک ایک گھنٹے کے 1.5 گھنٹے کے لیکچرز ہوتے تھے، بات میں ان لیکچرز کو ترتیب دینا، لیکن انسان جب گفتگو کرتا ہے تو اس گفتگو میں ایک طریقے سے اٹیچمنٹ نہیں ہوتا ہے، اس گفتگو میں ایک طریقے سے بہت زیادہ ارتباط نہیں ہوتا ہے، تو تقریر میں جو بات ہوتی ہے وہ تحریر میں نہیں ہوتا ہے۔ تو اس مولانا امین احسن اصلاحی کی تقریر کو جو تحریر کا رنگ دیا ہے اور تحریر کا رنگ دیتے ہوئے جو اس کو پیکج کیا ہے، جو اس میں ایک ارتباط، ایک نظم، ایک تناسب پیدا کیا ہے، وہ خالد مسعود صاحب کا بڑا جوخم کا کام ہے، بڑی ارق آلودی کا کام ہے۔ خالد مسعود صاحب نے جس طریقے سے دروس کو، اگر میری اس بات کو مانا جائے، میں تو یہ نہیں کہتا کہ وہ ساری باتیں امین احسن اصلاحی کی ہیں، لیکن امین احسن اصلاحی سے زیادہ محنت، امین احسن اصلاحی سے زیادہ مشقت اور تحمل اگر کسی نے کیا ہے ان دروس کو تفسیر دینے میں تو ہمارے وہ خالد مسعود صاحب ہیں۔ اسی طریقے سے آپ بتائیے، خالد مسعود صاحب نے یہ بات لکھی ہے کہ ظاہر ہے کہ تکبر کی 9 جلدوں کو پڑھنا حرفن حرفن، سبقن سبقن، ورقن ورقن ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ مشینی دور ہے، اس مشینی دور میں ٹائم بہت کم ہے، یہ زمانہ اختصار کا ہے، یہ زمانہ انٹرنیٹ کا ہے، یہ زمانہ ایجاد کا ہے، تو اس ایجادی عہد میں ظاہر ہے کہ وقت لوگوں کے پاس ہوتا نہیں۔ اس ایجاد کو دیکھتے ہوئے، اس اختصار کی افادیت کے پیش نظر خالد مسعود صاحب نے جو تدبر کے ترجمے کے ساتھ پورے تدبر قرآن کی تلخیص کو، بلکہ یوں کہیے کہ تدبر قرآن کا جو مغز ہے، اس مغز کو جس طریقے سے سمجھ کیا ہے اور جس طریقے سے حواسی میں لا کر اسے پیش کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ خالد مسعود صاحب کا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے۔ بلکہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تدبر کی ترویج کے سلسلے میں، تدبر کے افکار اور قرآنی خیالات کو منظر عام پہ لانے کے سلسلے میں، بلکہ پبلک تک پہنچانے کے سلسلے میں خالد مسعود صاحب کا جو رول ہے، جو کردار ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پورے طریقے سے ناقابل فراموش ہے۔ اور خالد مسعود صاحب کے حوالے سے یہ بات بھی کہنا چاہوں کہ بہت سی باتیں آئی ہیں، مولانا فراہی کے حوالے سے بار بار ان کا نام آتا ہے، اور یہ بات ابھی کسی نے یہاں کہی بھی کہ بڑے بڑے جوہادری قسم کی اصلاحی ہیں، لیکن ان اصلاحیوں میں خالد مسعود صاحب کا قد اگر ممتاز نہ ہو، نکھرتا ہوا، نکلتا ہوا نہ ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی غیر مناسب بات ہوگی۔ میں شاید وہ تنہا اصلاحی ہوں، ایک چھوٹا سا حقیر سا اصلاحی ہوں، لیکن پہلا شخص ہوں جو میری کتاب جب نظر طابع آئی، جس میں ان اصلاحیوں پر خاکہ، صرف اصلاحیوں پر خاکہ ہے، لیکن ان اصلاحیوں میں 2 لوگوں کو میں نے شامل کیا ہے کہ کیا کوئی اصلاحی اس قد کا بھی ہے؟ کیا کوئی اصلاحی بھی ایسا ہے جو فکر فراہی کی اس طریقے سے ترجمانی کرتا ہے؟ کیا کوئی ایسا اصلاحی بھی ہے جو خالد مسعود کے رنگ میں، جو ان کے آہنگ میں، ان کے اسلوب بیان میں فکر فراہی کو منظر عام پہ لاتا ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ بات، اس بات جواب اس بات میں نہیں تھا بلکہ نفی میں تھا۔ تو میں نے اصلاحیوں کے ساتھ مولانا خالد مسعود صاحب کو میں نے جوڑا ہے، اور صرف اس لیے جوڑا ہے، دیکھیے جن 2-3 لوگوں نے مکتب فراہی کی یا اسکول فراہی کی ترجمانی کی ہے، اس میں سب سے بڑا نام تو ظاہر امین احسن اصلاحی کے نام آتا ہے۔ ظاہر امین احسن اصلاحی اگر نہ ہوتے، مجلہ الاصلاح نہ نکالتے، یا امین احسن اصلاحی کی کتابوں کا ترجمہ نہ کرتے، جسے آپ نے دیکھا کہ زبی کون ہے، زبی ظاہر کی مولانا کی بہت ہی معرکۃ الآراء قسم کی کتاب ہے، لیکن اگر اس کا ٹرانسلیشن نہ ہوتا تو اس کی جو افادیت ہے، اس کی جو معنویت ہے، کتاب کی جو عظمت ہے، وہ منظر عام پر قطعاً نہیں آ سکتی تھی۔ تو سب سے پہلا جو نام ہے
مولانا امین اصغر اصلاحی کا ہے، جن کو ہم ترجمان کہتے ہیں فکر فراہی کا. دوسرا نام اختر احسن اصلاحی کا نام آتا ہے. لیکن اختر احسن اصلاحی کو ہم اگر یہ کہوں کہ میں ان کو ترجمان کا وہ درجہ نہیں دوں گا جو امین احسن اصلاحی کو دیتا ہوں، کیونکہ اختر احسن اصلاحی صاحب کی مدرس تھے، بہت کم لکھتے تھے، بہت کم بولتے تھے، لیکن یہ ساری صفتیں اگر کسی کے اندر تھی کہ جس کا قلم بھی سمند شوق ہو، جس کی زبان بھی ابوالکلام آزاد کو جھٹلا دیتی ہو، وہ امین احسن اصلاحی صاحب تھے. بڑے سلیقے سے، بڑا سلیس قسم کا، بڑا رما قسم کا امین احسن اصلاحی صاحب ترجمہ کرتے تھے. تو اس طریقے سے امین احسن اصلاحی صاحب کے بعد دوسرا جو نام اختر احسن اصلاحی صاحب سے چلتے ہوئے وہ مولانا بدر الدین اصلاحی صاحب کا نام لوں گا. انہوں نے مولانا فراہی کی بہت سی چیزوں کو، مثلا اعلیٰ کے بارے میں مولانا فراہی کی رائے ہے، حروف مقطعات کے بارے میں مولانا فراہی کیا کہتے ہیں، یا مصدقا لما بین یدیہ کے بارے میں مولانا فراہی کا کیا نقطۂ نظر. چیزوں کے بارے میں مولانا بدرانی صفحے کا 1.5 صفحے کا جو پیش لفظ لکھے تھے، اس میں مولانا فراہی کی اس کتاب کا ایک دم سے نچوڑ جو ہوتا تھا اس کو پیش کر دیتے تھے. تو میرے نزدیک امین احسن اصلاحی کے بعد اگر کوئی فکر فراہی کا ترجمان ہے مولانا بدر الدین اصلاحی صاحب ہیں. اور تیسرا کسی کا نام دیتا ہوں، شاید بات اصلاحی مجھ پر تیر بھی چلائیں، تنقید بھی کریں، لیکن مستقل یہ بات میں کہتا رہتا ہوں کہ وہ خالد مسعود صاحب کا نام ہے. پاکستان میں اور بھی اصلاحی تھے، لیکن وہ فکر فراہی کے ترجمان نہیں کرتے تھے، لکھتے ضرور تھے، لیکن فکر فراہی کو ڈھال کر پیش کر دینا، تراش کر عوام کے سامنے نہ دینا، جن لوگوں کا کارنامہ ہے اس میں خالد مسعود صاحب کا نام ہے. اور جناب یہاں پر ابھی تک تو ذکر نہیں آیا ہے، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مولانا فراہی کی 3 کتابیں تھیں. ایک تو مقدمۃ نظام القرآن جو ان کی تفسیر ہے، اس کا جو مقدمہ ہے یا مقدمہ ہے، اور دوسرے جو مولانا فراہی کی کتاب جلال النظام ہے، اور تیسری جو مولانا فراہی کی کتاب ہے التکمیل فی اصول التعدیل ہے. ان تینوں کتابوں میں کو ابھی دیکھیے مولانا فراہی کو پڑھنا کوئی آسان کام نہیں ہے. مولانا فراہی کی جو گفتگو ہوتی ہے، جو ان کا اسلوب ہے، وہ بڑے کم سے کم لفظوں میں کہتے ہیں. مولانا فراہی نے خود یہ بات کہی ہے کہ میرے جو مخاطب ہیں، میرے جو آڈینس ہیں، میرے جو قاری ہیں، وہ عام پبلک نہیں ہے. میرے قاری بالکل ٹاپ لیول کے جو علماء ہیں وہ ہیں، میں ان کو مخاطب کرتا ہوں، ان سے اپنی باتیں کہنا چاہتا ہوں. تو مولانا فراہی کو سمجھنا کوئی آسان کام نہیں ہے. خالد مسعود صاحب کے بارے میں بار بار یہ آیا، شاید مجھے سمجھنے میں غلطی ہو، کسی نے شاید یہ کہا کہ کچھ عربی ان کی بہت اسٹرانگ نہیں تھی. جناب عالی کسی مدرس کے بارے میں، کسی مولوی کے بارے میں کہیں تو میں شاید سمجھ سکتا ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ ان کی چوائس تھی. خود انہوں نے اس فیلڈ کو، قرآنیات کو، فکر فراہی کو اور امین اصلاحی کا انتخاب کیا تھا. تو انہوں نے جناب عالی جہاں شوق ہوتا ہے، جہاں ہوتا ہے وہیں اب جب کوکنی ہوتی ہے تو عربی سیکھنا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے. انسان سب کچھ سیکھ لیتا ہے، دنوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو خالد مسعود صاحب کے یہاں قرآنیات کی حد تک ایک طریقے سے دنوں تھا. تو مولانا فراہی کی ان تینوں کتابوں کو جس طریقے سے انہوں نے سمجھ کیا ہے، جس طریقے سے انہوں نے اس کو جوڑنے کی کوشش کی ہے، اور میں یقین کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں، پوری اعتماد کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ اصول تفسیر کے سلسلے میں عربک میں جتنی چیزیں ہیں، اردو میں جتنی چیزیں ہیں، چاہے وہ شاہ اللہ کی ہو، چاہے وہ ابن تیمیہ کی ہو، چاہے وہ سر سید کو ہو. سر سید کو لوگ مانتے نہیں، لیکن کاش اسے مانتے تو بڑی اچھی بات ہوتی. اور میں تو اس کتاب نے ان تینوں کتابوں کو جتنے سلیقے سے ملایا ہے، وہ ملانا دراصل ایک بہت بڑے کمال کی بات ہے، بہت بڑے سنبھالنے کی بات ہے. اور یہ جو قریب جاتا ہے
وہ خالد مسعود صاحب کو جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں اور خالد مسعود صاحب نے ظاہر کی جوڑنے کے لیے کہیں کہ اپنی باتوں میں انہوں نے کہی اور اپنی باتوں کو اتنے طریقے سے کہا ہے کہ کہیں انہوں نے یہ کوشش کی ہے کہیں وہ میری باتیں کچھ اس میں اضافہ کا درجہ نہ بن جائیں. لیکن ٹرانسلیٹر جو ہوتا ہے, ٹرانسلیٹر جو مترجم ہوتا ہے وہ بڑا غدار ہوتا ہے, لیکن خالد مسعود صاحب کی جو ترجمہ نگاری ہے اس میں غدار پن مجھے نظر نہیں آتا ہے. اور ایک دوسری جو حکمت قرآن کا بھی کسی نے ذکر کیا تھا, اور حکمت قرآن پر میرا مضمون ہے, میں نے اس سے ایک تبصرہ کیا ہے اور ہر فن دونوں کتابوں کو میں نے ملایا ہے, اور ملانے کے بعد کہیں کہیں میں یہ کہہ سکتا ہوں, میں نے یہ بات اپنے مضمون میں اپنی تفسیر میں یہ بات کہی ہے کہ کہیں کہیں پوری طریقے سے بات کی ادائیگی نہیں ہوتی ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ مفہوم کہیں سے کہیں پہنچ جائے, اس میں کسی طریقے کی تبدیلی انہوں نے کر دی ہو. پورے طریقے سے مولانا فراہی نے حکمت سے کیا سمجھا ہے, حکمت کا کیا مفہوم ہے, اور وہ لوگ جو حکمت کے تعلق سے حدیث کو کہتے ہیں حکمت حدیث ہے, اس کی جس طریقے سے تردید کی ہے, ان ساری چیزوں کو, ان مولانا فراہی کے ان سارے مباحث کو, ان سارے مضامین کو بہت ہی طریقے سے اردو میں خالد مسعود صاحب نے ٹرانسلیٹ کیا ہے. تو خالد مسعود صاحب کی ایک بڑی شخصیت تھی, وہ بہت اچھے طریقے سے امین حسین فراہی کو سمجھتے تھے. وہ ظاہر مولانا فراہی کو جب سمجھتے تھے تو امین حسین فراہی کو سمجھنا کوئی بہت بڑا ان کے لیے مسئلہ نہیں تھا. اور دوسری ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ خالد مسعود صاحب کی جو ٹاپ لیول کی تحریر ہے, اگر مجھ سے آپ کہیے کہ سب سے اچھی کون سی ان کی تحریر ہے فکر فراہی کے حوالے سے, مکتبہ فراہی کی ترجمانی کے حوالے سے, تو خالد مسعود صاحب کی یہ کتاب ہے کہ حدیث اور سنت کے تعلق سے مولانا فراہی کا منہج کیا ہے. یہ جو مضمون ہے, اس سے پہلے مولانا فراہی کے مسلک حدیث پر ایک مضمون مولانا نجم الدین فراہی صاحب کا تھا جو دیوبند میں القاسم میں چھپا تھا, اور اس کے علاوہ ایک بہت ہی اسی طریقے کے مارکا آرا مضمون آپ نے الطاف احمد اعظمی صاحب کا, بہت اچھا مضمون ہے. اور اسی طریقے سے آج کے جو ہمارے صدر محترم ہیں, صدر مجلس ہیں, میرے عزیز دوست ہیں, میرے کلاس فیلو ہیں, انہوں نے بھی فکر فراہی کا حدیث کے سلسلے میں کیا نقطۂ نظر ہے اس کو بڑے طریقے سے سمجھا ہے اور جواب بھی دیا ہے تحقیقات اسلامی میں. لیکن ان ساری چیزوں میں اگر کسی کو نمایاں حیثیت حاصل ہے, کسی کو ایک طریقے سے ابھرا ہوا ہم دیکھتے ہیں, تو خالد مسعود صاحب کی شخصیت ہے. اور خالد مسعود صاحب کے بارے میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ بار بار یہ ذکر آ رہا تھا حیات رسول امی کا. جناب حیات رسول امی پر تقریباً میری 3-4 تحریریں اس کے سلسلے میں ہوں گی, بلکہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہندوستان میں جو میں نے اس کا تعارف کرایا ہے شاید اس میں اولیت مجھے حاصل ہے. اور خالد مسعود صاحب کی جو کتاب ہے روایات کے حوالے سے بھی گفتگو کی گئی ہے اور ساری چیزیں بتائی گئی ہیں, لیکن اس میں جو رأس المضامین ہیں, جو سب سے ٹاپ لیول کی گفتگو ہے, وہ خالد مسعود صاحب نے جو قرآن کے تحفظ کے بارے میں بات کہی ہے کہ ان علینا جمعہ قرآن, قرآن کی جو جمع کی بات کہی گئی ہے, قرآن کی جو تدبیر کی بات کہی گئی ہے, جو قرآن کے حفاظت کی بات کہی گئی ہے کہ اس میں قیامت کوئی چینج کرنا چاہے, مستشرقین جیسے الفرقان انہوں نے نکالا ہے وہ اس طریقے کا قرآن لانے چاہیں, کوئی نیا ایڈیشن لائے, لیکن قرآن میں کوئی حرف آ جائے وہ چینج ہو جائے, اس کی پذیرائی میں, اس کی مقبولیت میں اس کی کمی آ جائے. آپ نے رشاد خلیفہ کا نام ہوگا, اس نے احمد دیدار کو بھی چونکا دیا تھا اپنا جو اس نے ادبی جائزہ لیا تھا قرآن کا, لیکن اس نے بھی چاہا کہ ادبی اعجاز کے حوالے سے قرآن میں تحریر کی جائے, وہ بھی نہیں کر سکا. تو قرآن کو اس کو اتنے طریقے سے خالد مسعود صاحب نے, یہی اس کتاب کی جان ہے, میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, قرآن کی تدوین کے سلسلے میں گفتگو کی گئی ہے. لیکن یہاں یہ بات نہیں بتائی گئی کہ سورہ القیامہ میں جو اپنی تفسیر میں مولانا فراہی نے نظام القرآن میں جمع قرآن کے سلسلے میں بحث کی ہے, مولانا فراہی نے 2.5 صفحے میں
اس پوری لمبی بحث کو تدوین پر اتنی بحثیں ہوتی ہیں اور ہر شخص طرح طرح کی باتیں کرتا ہے. کوئی کہتا ہے کہ حضرت عثمان نے اس کو جمع کیا, کوئی کہتا ہے کہ حضرت ابو بکر نے کیا, طرح طرح کی, پھر کوئی حضرت علی تک کی بات کو لاتا ہے. لیکن جتنے طریقے سے ان ساری چیزوں کی مولانا فراہی نے تفسیر کی ہے, لیکن اس 2.5 صفحے کو جس طریقے سے خالد مسعود صاحب نے ایلیبوریٹ کیا ہے, جس طریقے سے مولانا فراہی کے پوری تھنکنگ کو, پوری تھیسس کو جس طریقے سے اپنی کتاب حیات رسول امی میں ٹرانسلیٹ کیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات مولانا فراہی کی اتنی طریقے سے نمائندگی کی گئی ہے, اتنی طریقے سے اس فکر کی توضیح کی گئی ہے. اگر میں یہ کہوں کہ کچھ اس سے مولانا فراہی کے اس بحث سے کچھ مزید آگے بات بڑھ گئی ہے تو مجھے کہنے کا حق ہے, لیکن بنیادی طور پر بات وہیں سے لی گئی ہے. لیکن میں بات کہنا چاہوں گا, میرا ایک درد ہے, میرا ایک قلق ہے, ایک اضطراب ہے, ایک بیقراری ہے. اس بیقراری کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, اور وہ بیقراری یہ ہے کہ شہزاد سلیم صاحب کی جو تھیسس ہے وہ قرآن کے انگریزی میں وہ تصور جمع قرآن پر ہے. انہوں نے ہمارے عبداللطیف علی گڑھی کی جو کتاب تاریخ القرآن ہے اس کا جائزہ لیا ہے, اور 2-3 کتابوں کو لیا ہے. لیکن یہاں میں یہ بات اور بھی کہنا چاہوں گا کہ عبداللطیف علی گڑھی نے تاریخ القرآن کے سلسلے میں, تدوین قرآن کے سلسلے میں جو بحث کی ہے وہ مولانا فراہی سے بھی آگے ہے. یہ بات میں بالکل واضح کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ ان چیزوں کو میں نے لکھا ہے, ان چیزوں کو بڑے طریقے سے, بڑے توقع سے میں نے مطالعہ کیا ہے. تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ پوری جو تاریخ قرآن جو ہے, جو تدوین قرآن کی پوری عالمی اسلام میں جو بحث کی گئی ہے, اگر عبداللطیف علی گڑھی کی اس کتاب سے موازنہ کیا جائے تو اتنی بڑی کتاب اب تک اسلامک لٹریچر میں, قرآن کی تدوین میں نہیں موجود ہے. لیکن ڈر میرا یہ ہے کہ شہزاد سلیم صاحب جو اسی لاہور میں رہتے ہیں, میں نے اس کتاب کا جائزہ لیا ہے, اس پر مضمون لکھا ہے, اس پر تنقید کیا ہے. میں نے یہ لکھا ہے کہ شہزاد سلیم صاحب نے ساری چیزوں کو بیان کیا ہے, لیکن خالد مسعود صاحب کی اتنی بڑی فائنڈنگ ہے, اتنی بڑی دریافت ہے, ان کو یہ فائنڈنگ نظر نہیں آتی ہے, ان کو اس دریافت کو دیکھنے کی نوبت نہیں آتی ہے. مجھے شدید افسوس ہوتا ہے کہ جو اتنی بڑی نمائندگی کرتا ہو, ظاہر بار بار اس کا ذکر آتا ہے کہ اتنی بڑی کتاب اب تک لکھی نہیں گئی ہے. تو شہزاد سلیم صاحب سے میری درخواست ہے کہ جب ان کی کتاب کا دوسرا ایڈیشن آئے تو خالد مسعود صاحب کا اس میں ذکر ہو. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خالد مسعود صاحب نے اس کتاب کو ترتیب کیوں دیا, ایک سوال اٹھتا ہے, انہوں نے اس کتاب کو لکھا کیوں؟ دیکھیے, خالد مسعود صاحب نے اس کتاب کو یہ لکھا کہ اگر مولانا فراہی کی جو حضور کا سلسلہ نسب پتلا سا رسالہ ہے, اسی طریقے سے ان کی جو کتاب ہے کیا نام ہے الرائے صحیح فیمن ہوا ضبی, یہ سیرت کی کتاب ہے. اور اسی طریقے سے سیرت النبی میں جو قرآنیات سے متعلق مباحث تھے, اس میں جو انہوں نے مواد فراہم کیا ہے سبلی کو, ان ساری چیزوں کو دیکھے تو مولانا فراہی یہ چاہتے تھے کہ سیرت سے ایک ایسی کتاب لکھی جائے جو جس کا بیسک, جس کا وزن, جس کا میزان و مقیاس وہ قرآن ہو. تو ایک طریقے سے مولانا فراہی کی اس فکر کو, جس کو امین آصم اصلاحی نے خود اپنی زبان سے کہا ہے کہ میں تو فکر فراہی کو اس انداز سے پیش نہیں کر سکا, لیکن حیات رسول امی لکھ کر خالد مسعود نے اتنا بڑا کام کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ کی ایک آبرو ہے, ایک جو کتاب ہے حیات رسول امی, یہ پورے سیرت کے ٹیچر کی ایک آبرو ہے, اور اس آبرو کو مزید بڑھانے کی ضرورت ہے. اور اس دیکھیے, آپ ظاہر کی پاکستان کے لوگوں کو خاص طور سے میں کہنا چاہوں گا کہ اگر خطبات احمدیہ کا نام لیا جائے, دیکھیے خطبات احمدیہ پہلی کتاب ہے جس نے سیرت نگاری کے سلسلے میں اکیڈمک انداز کیا. اسی اکیڈمک انداز کو شبلی نے اس سے استفادہ کیا. خطبات احمدیہ کے اکیڈمک انداز سے مولانا فراہی نے استفادہ کیا. خطبات احمدیہ کے اکیڈمک انداز سے خالد مسعود نے استفادہ کیا. تو اس طریقے سے اس کی بنیاد, اس کا جو پتھر ہے وہ ہمارے سید ہیں.
اور اسی طریقے سے بہت سی باتیں میں اور کہنا چاہوں گا. میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا, اپنی بات کو یہیں سے 2-3 منٹ آپ سے لینا چاہوں گا. باتیں میرے پاس بہت ہیں کیونکہ خالد مسعود صاحب بالکل سے میرے ذہن میں مستحضر ہیں, رٹے ہوئے ہیں. ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ آپ کا ایک پورا سیشن رکھیں گے فکر فراہی پہ. ایوان 2 منٹس اونلی. ہاں, صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خالد مسعود کے بارے میں نے یہ لکھا ہے کہ ان کی جو عادات ہیں, ان کے جو اوصاف ہیں, ایک تو وہ فکر فراہی سے, مولانا فراہی کو اگر میں نے دیکھا تو لیکن سنتا رہتا ہوں, پڑھتا رہتا ہوں کہ وہ بڑے خاموش طبع انسان تھے. وہ تشہیر نہیں چاہتے تھے, وہ شہرت نہیں چاہتے تھے, وہ گمنامی میں رہ کر علمی کام کرنا چاہتے تھے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو اوصاف فراہی تھے وہ جس طریقے سے خالد مسعود کے اندر پائے جاتے تھے وہ یقین جانیے صاحب کے اندر بھی پائے جاتے. وہ تو ظاہر بہت ہی دمن قسم آدمی تھے, کسی سے ڈرتے نہیں تھے, کسی سے سہمتے نہیں تھے, اور وہ تو سب چیزیں موجود ہی ہیں. تو ظاہر میں بڑی اور بھی گفتگو کر سکتا ہوں, اور ظاہر ہے کہ خالد مسعود کی شاید کوئی تحریر ایسی نہیں ہوگی, کوئی ایسی شکل نہیں ایسی ہوگی کہ جس کو میں نے دیکھا نہ ہو. تو میں انہیں کلمات کے ساتھ, اپنی انہیں معروضات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. اور جب بھی کبھی مجھے پکارا جائے گا, کبھی آواز دی جائے گی خالد مسعود کے حوالے سے, تو میں پورے طریقے سے, پورے جسم جان کے حوالے سے ہمیشہ تیار رہوں گا. میں ان کلمات کے ساتھ